جو قرآن پاک کی یہ صورت پڑھتا ہے 20 حج کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک نماز فجر کے بعد لازمی پڑھا کرو۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحم و کریم ہے۔ وہ ذات نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی ایمان والا بندہ ناکام و مراد ٹھہرے، بلکہ وہ ذات تو چاہتی ہے کہ اس کے ایمان والے بندے نہ صرف جنت میں جائیں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کریں۔ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں جن کا اجر زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ان میں سے ایک عمل حج و عمرہ کا بھی ہے، جس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حج و عمرہ ایک مالی عبادت ہے جو صاحب ثروت یعنی وہی انسان آسانی سے ساتھ ادا کر سکتا ہے، لیکن اسلام اپنے تمام ماننے والوں کا خیال رکھتے ہوئے جو حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے، اسلام نے ان لوگوں کے لیے اس کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان راہیں نکال دی ہیں۔ انہی اعمال میں سے 20 حج جتنا ثواب ملتا ہے، صرف ایک سورت جو ہے پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں 20 حج جتنا ثواب بھی لکھا جائے گا، کیونکہ حج کا اجر 70 گنا ہے۔ اگر ایک بار آپ یہ سورت پڑھیں گے تو آپ کو 1400 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، قرآن کریم رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پر لیا، جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں حافظوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ایمان، نماز قائم رکھنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج بیت اللہ کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ اس طرح حدیث جبرائیل میں ہے کہ بیت اللہ کا حج کرو اگر آپ نے اس کے کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا، پس تم حج کرو۔ حج تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تمام انبیاء کرام نے حج کیا۔ حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیدل 40 دن کیے، اور حج کی ایک ایسی عبادت ہے جو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، جس کی ادائیگی پر نبی نے جنت کی بشارت اور گناہوں سے پاکی کا اعلان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے سے پہلے والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج مقبول کی جزا صرف جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کرنا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور مقبول حج کا ثواب جنت ہے۔ لیکن یاد رہے، حج وہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مطابق ہو۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس دن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی اور موقع پر اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ قرآن و حدیث نے جہاں حج کو نیکی بہت تاکید اور فضیلت حاصل ہے، وہیں قدرت کے باوجود اس کے ترک ہونے پر وعید بھی آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قدرت رکھتا ہو اور کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ جو حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے۔ حج کے دوران دوسروں کے ساتھ مل کر حج کرنے میں احسار و قربانی، مساوات و برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تکبر و غرور کا خاتمہ اور صرف اللہ کے لیے ابویت کی تربیت ہوتی ہے۔ آدمی اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرنا سیکھتا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ہی اسی توحید پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ کوئی میرے ساتھ شریک نہ کرے، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے، لہٰذا اس گھر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اس گھر کی طرف چلے آؤ، اللہ نے اس پکار کو پورے جہاں میں پہنچا دیا، چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ گھر عبادت کرنے والوں سے ایسا آباد ہے، اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں دی جا سکتی، اور ہر آنے والے مختلف فوائد و برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ان کے دکھ سکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور نصیحت کا کام دیتے ہیں، جس سے انسانیت کی فلاح کی اہمیت اور درد ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔
تو ناظرین قرآن کی یہ سورت سورہ یاسین ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ عمل کریں گے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن سورہ یاسین پڑھیں گے، نہ صرف حج جتنا ثواب ملے گا بلکہ لاکھوں قرآن پاک بھی آپ کے ختم ہوں گے، آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی، حاجات پوری ہوں گی، اور اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنے زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ اپنے اس بندے کو برائیوں سے دور کر دیں گے، اس کے دل میں نیکی کا اور اچھے اعمال کرنے کا شوق پیدا کر دیں گے، اور اپنے اس بندے کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھیں گے۔ ناظرین جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کی عمر دراز کرتے ہیں، اس کے رزق میں فراخی کرتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اس کام وہ سب سے زیادہ پیارے بندوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ اس پیارے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی یہ سورت لازمی پڑھیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن سورہ یاسین کی روزانہ صرف ایک بار تلاوت لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، روزہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے، اور اس سال حج پر جانے والے تمام لوگوں کی حج کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس باکس میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک